ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی. وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت سے خوشبو ہادی سبل خاتم الرسل سید الاولین والآخرین سید المرسلین بدر و حنین سرور کونین صاحب مجتبی امام اعظم جناب اعظم سید اعلیٰ حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیز بھائیو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ پہنچا رہا ہے.
سننے والی معززات، موقرات، مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اس حاضری نو احباب دے مسجد دے اندر پہلے تشریف لے کر کے آئے، اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ بھی پیارے، اور دوسری دفعہ تہاڑے سامنے حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تہاڑے اس مرکز حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب حفیظہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے اس مسند تے کھڑے ہو کر کے جمعہ پڑھانے دا اعزاز ہے میرے واسطے کہ انہوں نے میرا انتخاب کیتا، اور انہوں نے مینوں کال کر کے میرے کو اس موقع مینوں شرف بخشیا کہ میں انہوں دی کچھ گزارشات تہاڈے سامنے عرض کرنے دی ہمت توفیق کر رہا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں ان کاوشاں نوں، کوششاں نوں، محنتاں نوں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ویر پیاریو، جس طرح ہی ربیع الاول شروع ہوندا ہے، بازاراں دے اندر، گلیاں دے اندر، شہراں دے اندر، محلیاں دے اندر ایک رونق پرور منظر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے ہے، کیوں نہ ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام دی آمد دا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام جس مہینے دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تے مبعوث ہوئے، ایک وہ مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے دا نام ربیع الاول کیوں رکھا ہے؟ اسی وجہ کر کے ربیع الاول کہا گیا کہ ایک چمن دے اندر بہار آئی ہے، چمن دے اندر بہار آ گئی، خزاں ختم ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، ظلمتاں مٹ گئیاں، روشنی آ گئی، تاریکی ختم ہو گئی، رات دے اندھیرے، دن دے سناٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر کے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دنیا تے مبعوث فرما کر کے ختم کر دیتے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دی بعثت فرما کر کے دنیا دے اتے روشنی ہی روشنی، دنیا دے اتے خیر ہی خیر، دنیا دے اتے برکت ہی برکت نازل فرما دیتی ہے۔ اس بہار دا اے مطلب ہے ربیع الاول بہار دا پہلا مہینہ، بہار دا پہلا مہینہ، نبی علیہ السلام دی آمد والا مہینہ، جو اس وقت گلیاں اور بازاراں دے اندر، گلیاں کوچیاں سڑکاں دے اتے جو اس وقت پر منظر پیش کیتا جاندہ ہے، میرا ویر کم او ہونا چاہیدہ ہے، کم او کرنا چاہیدہ ہے جڑا کم نبی علیہ السلام دی احادیث مبارکہ تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے عمل تو سانو ملے، کم او ہونا چاہیدہ ہے۔ ایک چھوٹی جی بات عرض کر کے اپنی بات میں آگے بڑھاواں بھائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، توجہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا تسی بھی بولو ذرا ماشاءاللہ میرے نال گج کر کے بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا کہ جناب مسجد کے اندر عورتاں نہیں آ سکدیاں، عورتاں تے پابندی ہے، نماز واسطے، تراویح واسطے، تلاوت واسطے مسجد کے اندر نہیں آ سکتی عورت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بلال دے والد ہیں، حضرت بلال دے کول آئے، فرمایا اے تو اعلان کیتا ہے کہ عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، کیا تو یہ اعلان کیتا ہے کہ عورت تراویح واسطے، نماز واسطے مسجد کے اندر نہیں آ سکتی؟ جی ابا جان میں اعلان کیتا ہے۔ فرمایا کس بنیاد پہ کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ لا اکلمک ابدا، تو نبی علیہ السلام دی حدیث کا انکار کیتا ہے،
تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کا انکار کیتا گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت مسجد کے اندر آ کر کے نماز تراویح ادا کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، تو پھر تو حضور علیہ السلام دی بات کو ٹھکرایا ہے، لہذا لا اکلمک ابدا، اج دے بعد عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے بلال دے نال ساری زندگی کلام نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام دی بات دی نفی کر کے، نبی علیہ السلام دی بات نو ٹھکرا کر کے تو یہ چاہنا ہے کہ میں مسجد کے اندر عورتوں آ کر آن تو روک سکتا ہاں، تو لہذا تو اس بات کا اعلان کیتا ہے، تو پھر عبداللہ بن عمر کا بھی اعلان ہے کہ لا اکلمک ابدا، تیرے نال اج تو بعد میں ساری زندگی کلام نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات۔ اس واسطے کام وہ ہونا چاہیے گئے جڑا کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہوئے، جڑا کم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا عمل ہوئے، اس کام نو اپنانا چاہیے گئے۔ تے جڑے کم ساڑے پیراں فقیراں میراسیاں ککڑ شاہ، ککر شاہ، پیپسی شاہ، تولے شاہ، دوسرے تیسرے چیتے چوتھے یا تنگڑے شاہ، انہوں نے کام دسے ہوئے ہون، انہوں نے اپنے اعمال دسے ہوئے ہون، انہوں نے اپنے فعل دسے ہوئے ہون کہ جناب کیک بنا کر کے وہ محمد رسول اللہ لکھ کر کے اس دے اتنے چھری چلا دیتی جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرم نہیں آتی انہاں لانتیاں نو، انہاں نو بے حیاواں نو، جڑے حضور علیہ السلام دی بدعت نو راج، نبی علیہ السلام دی سنت دی بجائے بدعت نو راج دے رہے گئے، بدعت نو عام کر رہے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس واسطے میرا ویر اہل حدیث الحمدللہ ایک جماعت، ایک مسلک اہل حدیث، وہ اہل حدیث ہیں جڑے صرف اور صرف حق پہ مبنی ہیں، جڑے صرف اور صرف قرآن اور حدیث پہ مبنی ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف اللہ دے قرآن کو اپنایا گیا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو اپنایا ہے۔ اہل حدیث کا مقصد، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ ایک ہی ہے، قرآن اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس واسطے عام کرو اپنی قرآن و حدیث دیا باتاں نو، بازاراں دے اندر پھرے ہوئے گلے دے کر کے، گلے پکڑ کر کے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے والے سکول دے طالب علم چھوٹے چھوٹے بچیاں نو گلے دے کر کے منگن ٹوریا ہوا ہے، چلو جناب چلو گلیاں دے اندر منگ کر کے لے کر کے آؤ اور آ کر کے میلاد مناواں گے، میلاد مناواں گے، جشن کریں گے۔ کس بات کا جشن کر رہے ہو؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھو، نبی علیہ السلام دی وفات والا دن 12 ربیع الاول ہے، توجہ کرنا بھائی، حضور علیہ السلام دی وفات والا دن 12 ربیع الاول ہے۔ اس بات کے اندر تمام مکاتب فکر، تمام مکاتب فکر، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی مسلک دے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث مسلک دے ہیں، اس بات دے اتے تمام مکاتب فکر دا اس تاریخ دے اتے 12 ربیع الاول دی وفات والا دن ہے، اس بات دے اتے تمام امت دے علماء دا اتفاق ہے۔ شیخ الحدیث، مورخین، مفکرین، محدثین، محققین، تمام علماء امت دا اس بات دے اتے اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول والے دن ہوئی، اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام دی پیدائش کے اندر اختلاف ہے، پیدائش کے اندر اختلاف ہے، کوئی آخدا 9 ربیع الاول، کوئی آخدا 8 ربیع الاول، کوئی آخدا 11 ربیع الاول، یہ مختلف روایات ہیں، مختلف تاریخ کے حوالے ہیں، مورخین نے تاریخ تو اخذ کیتا ہے، حضور علیہ السلام دی تاریخ نو لوگوں تک پہنچایا ہے، مورخین نے پہنچایا ہے، نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اخذ کیتے ہوئے معاملے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ اس واسطے حضور علیہ السلام دی پیدائش کے اندر تے اختلاف ہے، مگر بالاتفاق حضور علیہ السلام دی وفات دے دن دے اندر کوئی اتفاق، کوئی انہاں دے اختلاف نہیں ہے، کوئی کس طرح کسی قسم دی بحث مباحثہ نہیں ہے۔ تو پھر آج کل دے دور دے اندر کس دن نو جشن منایا جاتا ہے؟ کیڑے دن نو جشن رکھیا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول نو جشن منا کر کے کی ثابت کرنا چاہنا ہے تو کہ حضور علیہ السلام دی آمد کا دن منا رہے ہیں یا نبی علیہ السلام دی وفات کا دن منا رہے ہیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس واسطے حضور علیہ السلام بھی جو ہی 12 ربیع الاول دا مہینہ شروع ہوندا ہے، بڑیاں بڑیاں کانفرنساں، بڑے بڑے سیمینار، بڑے بڑے کنونشن، بڑے بڑے خطباء، بڑیاں بڑیاں کانفرنساں سجائیاں جاندیاں ہیں، محافل سجائیاں جاندیاں ہیں، بہت بڑے بڑے فارمولے کالم لکھے جاندے ہیں، بہت بڑیاں بڑیاں باتاں لکھیاں جاندیاں ہیں ربیع الاول دے حوالے نال۔ میرے ویر ایکو ہی بات ہے، ایکو ہی بات ہے، ساریاں باتاں دی ایکو ہی بات ہے کہ حضور علیہ السلام جو منہج اہل حدیث دا ہے، جو مسلک اہل حدیث بیان کرتا ہے، جو علماء اہل حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی وفات دا دن 12 ربیع الاول ہے اور پیدائش کا دن نبی علیہ السلام دن 9 ربیع الاول ہے۔ اس واسطے 12 ربیع الاول میں وفات اے لوگ منا سکتے ہیں، مگر جشن آمد رسول، جشن منانے والی کوئی بات، کوئی اس طرح دی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنی ہے احباب کے سامنے، نبی علیہ السلام دی وفات، حضور علیہ السلام دے آخری ایام، نبی علیہ السلام دے آخری ایام، آخری دنوں دے اندر کن گھڑیاں تو حضور علیہ السلام گزرے ہیں، کس تکلیف تو نبی علیہ السلام گزرے ہیں، احباب کے سامنے آج وہ گوشت گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا میرا محبوب پیغمبر جند جیویا میرا لاڈ پیغمبر، جوانیاں مانے میرا پاک پیغمبر، ساری دنیا دا خلاصہ تے تتیمہ میرا پاک پیغمبر۔ فرمایا وما گج کر کے گونج پاؤ اج ماشاءاللہ، ذرا گج کر کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میرا محبوب پیغمبر تسی ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کر بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تسی رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہو، یتیمہ مسکینہ دا سہارا بن کر کے آئے ہو، فقیراں غریباں دا سہارا، دکھیارے بندیاں دا سہارا بن کر کے آئے ہو۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر تہانوں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے، امام کائنات بن کر کے آئے ہو۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر بن کر کے آئے ہو، آخری نبی بن کر کے آئے ہو۔ تہاڈے پاک نبوت دا در بند کر دیتا گیا ہے، تہاڈے پاک نبوت دا در بند کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت نبی دا آنا بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا ویر جو بات میں عرض کر رہا، لوگ اس طرح دیاں باتاں کرتے ہیں، لوگ اس طرح دیاں باتاں کرتے ہیں کہ لو جناب وہابی بڑے گستاخ ہیں، وہابی اہل حدیث نبی علیہ السلام دے بڑے گستاخ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مگر میرا ویر جو بات میں عرض کرنی گئے، اللہ معاف فرمائے، میں تے اس بات کا قائل ہاں کہ نبی علیہ السلام دی جتی مبارک نو اگر کوئی بدبخت جتڑی آکھے، جتڑی کہہ کر کے بلائے، میں انہوں بدبخت نو لہین سمجھدا ہاں، میرا اے ایمان گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس واسطے میں جو بات آج حباب دے سامنے رکھنی ہے، حضور علیہ السلام دی وفات، نبی علیہ السلام دے آخری ایام، حضور علیہ السلام دے آخری گھڑیاں، آخری ایام دے اندر کن گھڑیاں تو گزرے گئے، نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کن گھڑیاں تو گزرے گئے۔ نظر میرا بھی توجہ کر، نبی علیہ السلام ان مسجد نبی دے اندر تشریف فرما گئے، مسجد نبی دے اندر حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے گرد خالہ بنے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے گرد فضا بنے ہوئے، چند درمیان دے اندر موجود گئے، حضور علیہ السلام دے گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تشریف رکھے ہوئے گئے۔ تو نبی علیہ
والسلام دے کول یمن تو ایک وفد آیا، یمن تو وفد کچھ لوگ یمن تو آئے، آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر سانو یمن واسطے کوئی دین دا مبلغ دیو، سانو یمن واسطے کوئی دین دا مبلغ دیو، جا کر کے سانو واعظ نصیحت کرے گا، جڑا جا کر کے سانو تہاڈے فرمان سنائے گا، قرآن پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر سانو دین دا مبلغ، دین دی تبلیغ واسطے، دین دی فلاح و بہبود واسطے سانو مبلغ عطا فرماؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظراں اٹھائیاں، نظراں اٹھا کر کے صحابہ دے مجمع ول ویکھ دے ہیں، او طاقت نگاہ صحابہ دا مجمع لگیا ہویا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ دے ہیں کہ میں کنوں آکھاں کہ میرے نالوں جدا ہو کر کے چلا جائے، اللہ میں کنوں آکھاں کہ میرے کولوں جدا ہو کر کے یمن دے اندر چلا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظراں اٹھا رہے ہیں کہ ویکھیا کہ صحابہ دیاں گردناں جھکیاں ہوئیاں، صحابہ دیاں نظراں نیچیاں ہونا ہوئیاں، کون جاوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفقت نو چھوڑ کر کے، کون جانا چاہندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نو چھڑ کر کے، اللہ اکبر۔ تو اتنی دیر گزری کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے، آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے وحی دی کیفیت نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دے گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی طرفوں پیغام آیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے اندر دین دا مبلغ بن کر کے جائے گا، معاذ یمن دے اندر دین دا مبلغ بن کر کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان رحمت معاذ دا نامزد فرمایا گئے، معاذ دا نام لے کر کے نامزد کیتا گئے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ کھلکھلایا، مسکرا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے گئے، او صحابہ دی جماعت، او میرے صحابہ، او میرے جانشارو، او میرے وفادارو، او ویکھو نا معاذ دیاں شاناں کتنیاں بلند ہو گئیاں، معاذ دیاں شاناں کتنیاں بلند ہو گئیاں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان رحمت تو معاذ دا نام لے کر کے معاذ نامزد فرمایا گئے، یمن دے واسطے دین دا مبلغ بنا کر کے روانہ کرنے دی حکم کرنے دا حکم فرمایا گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سن کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا ذرا میرا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ نو گلکڑیاں جفیاں مبارکاں دین لگے، مبارک معاذ مبارک ہوئے، مبارک معاذ مبارک ہوئے، مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چوں آنسو جھلمل ٹپک رہے ہیں، رو کر کے عرض کر دے اللہ دے پاک پیغمبر میں خوشی اپنی جگہ تے محسوس کر رہا گا، مگر اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈے نالوں جدا ہون دا دکھ بھی بڑا ہو رہا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا معاذ نا، اللہ دی طرفوں پیغام آیا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کے تینوں نامزد فرمایا گئے، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ فرما دے گئے کہ میں وہی ملے جلے جذبات لے کر کے میں اپنے گھر دے اندر گیا، اور گھر دے اندر جا کر کے مائی اپنی ماں اپنی نو ویکھیا گئے جڑی گینٹھیے دی مریض ہے، جوڑ جکڑے گئے، گینٹھیے دی مریض بڑی گئی ہے، میں جا کر کے خوشخبری سنائی ہے کہ اماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان رحمت سے میرا نام لے کر کے میں یمن دے واسطے مبلغ تسلیم فرمایا گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین دے اتے فرش دے اتے میرا نام لے کر کے صحابہ دے اندر اعلان فرمایا گئے کہ معاذ یمن دے اندر دین دا مبلغ بن کر کے جائے گا۔ حضور علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں اس طرح خوشی دے نال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا نعرہ مار دی گئے، اور نعرہ مار کر کے چار پائی توڑ کر کے کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر۔ ایک خوشی ہوندی گئے نا میرا ویر، اپنے ماں باپ نو اپنی اولاد واسطے ایک خوشی ہوندی گئے کہ دین واسطے دین دا مبلغ
کر کے جائے گا، دین دا عالم بن کر کے جائے گا، تبلیغ کرے گا، اسلام دا پرچار کرے گا، توحید سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوشی ہوندی ہے والدین نو، بڑیاں خوشیاں ہوندیاں ہیں، بڑی خوشی ہوندی ہے والدین نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں دی ہے کہ بیٹا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں شفا نہ بھی دیندا میں تاوی تینوں نہیں سی روکنا، جان تو میں تاوی تینوں نہیں سی روکنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گٹھڑی لپیٹی، کپڑا سامان لپیٹیا، سامان لپیٹ کر کے مسجد نبی دے اندر تشریف لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام دے کول آئے، حضور علیہ السلام دیاں شفقتاں ویکھنا ذرا میرا ویر۔ نبی علیہ السلام نے اونٹنی تیار کروائی گئے اور مہار پکڑی گئی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے گئے معاذ سوار وہ اونٹنی دے اوتے، حضرت معاذ نال چلنا شروع کر دیتے ہیں، نال جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام باز نصیحت فرما رہے کہ معاذ توحید بیان کریں، اللہ دی توحید دبا سنائی لوگاں نو توحید دبا سنانا گئے، نماز دا طریقہ بتا رہے، دین دیاں باتاں بتا رہے ہیں، اور انج کر کے رخصت فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں دے اندر آنسو لے گئے، رو رو کر کے رخصت ہوئے۔ آنا ذرا میرا ویر جو بات شروع ہو رہی ہے، آج 11 ربیع الاول آج ہوئی۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرما گئے، حضور علیہ السلام حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی امت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم امت ماں عائشہ صدیقہ، کائنات مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولنا ذرا میرا ویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر 11 ربیع الاول حضور علیہ السلام گھر دے اندر حجرے دے اندر آرام فرما رہے، طبیعت خراب گئے، نبی علیہ السلام دی طبیعت ناساز ہوئی گئی، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پردہ ہٹاؤ، کھڑکی دا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا تو حضور علیہ السلام اپنی پوری دی پوری امت دے ہوتے، اپنی پوری دی پوری کل کائنات دے ہوتے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ہوتے نظر مار دے گئے، جڑے اس انتظار دے اندر نے کہ نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آن گے اور نماز پڑھان گے، حضور علیہ السلام دے انتظار فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دی جماعت بیٹھی ہوئی نبی علیہ السلام دا انتظار کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جانا چاہیا مگر طبیعت کی وجہ کر کے نہ جا سکے، تو نبی علیہ السلام فرما دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے گئے عائشہ ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھائے، ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب گئے، بڑا ہی نرم دل گئے، ابو بکر کو تہاڈے مسلے تے نہیں کھڑا ہویا جائے گا، لہذا تسی اور کسے بندے دی ذمہ داری لگا دیو اور کسے بندے نو حکم فرماؤ اور نماز پڑھا دے دا گئے، تو نبی علیہ السلام دوبارہ فرما دے گئے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں دعا داں گا کہ ابو بکر نو کہو کہ لوگاں نو نماز پڑھائے، تو نبی علیہ
السلام دی بیوی یعنی میری اور تیری امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب گئے، ابو بکر کو تہاڈے مسلے تے نہیں کھڑا ہویا جائے گا۔ حضور علیہ السلام مڑ فرما دے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی تھی کہ تسی کہو جا کر کے ابو بکر دی بجائے تو اللہ دے پاک پیغمبر کسی اور دی ذمہ داری لگا دیو، تو حضرت حفصہ جا کر کے عرض کر دیا گئے اللہ دے پاک پیغمبر ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب ہے، تسی اور کسی دی ڈیوٹی لگا دیو، عبد الرحمن بن عوف نو فرما دیو، عمر ابن الخطاب نو فرما دیو۔ نبی علیہ السلام جلجلا کر کے نبی علیہ السلام فرما دے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر انکی کنتن لاخوات یوسف، تسی مینوں ایذا دے رہیا ہو، تسی مینوں تکلیف دے رہیا ہو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نو تکلیف دیتی گئی ہے، بخاری دی روایات دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر نبی علیہ السلام جلجلا کر کے فرما دے گئے انکی کنتن لاخوات یوسف، تسی مینوں تکلیف دے رہیا ہو، ایذا دے رہیا ہو جی میں یوسف علیہ السلام نو تکلیف دیتی گئی ہے، لہذا میں جو فرما رہا گا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جو آخیا ہے کہ ابو بکر نو کہو کہ نماز پڑھائے تو پھر اور کسی دی کوئی ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے تو پھر اور کسی دی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت، حضرت ابو بکر دی منقبت، حضرت ابو بکر دی شان، حضرت ابو بکر دے فضائل مناقب نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر نال بیان فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ بھائی توجہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی سخت بات نبی علیہ السلام نے کیوں بیان فرمائی؟ ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نو کیوں فرمائی گئے؟ اتنی سخت بات کیوں کی ہے نبی علیہ السلام نے؟ دوسری روایت کے اندر، دوسری حدیث مبارکہ دے اندر یہ وضاحت بیان فرمائی گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لقوم ایک کسے قوم واسطے بھی حلال نہیں ہے، ایک کسے قوم واسطے بھی حلال نہیں ہے کہ ابو بکر دے گوندیاں کوئی اور مسلے تے کھڑا ہو جائے، ابو بکر دے گوندیاں نبی علیہ السلام نے مسلے تے کوئی اور کھڑا ہو جائے، ایک کسے قوم واسطے بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھانی شروع کی تھی گئے تو حضور علیہ السلام فرما دے گئے مینوں مسجد کے اندر لے جایا جائے، توجہ کرو بھی پیارے توجہ کر، چونیاں آئے ہوئے میرے ویر آئے ہوئے میرے بزرگ آئے ہوئے، توجہ کرو بھی پیارے، وقت چلا گیا گئے، اہل حدیث کا منہج بیان کر رہا ہوں بینا دے سامنے، اپنے مسلک کا منہج بیان کرا، میں کیوں نہ بیان کرا، سچا منہج ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرما دے گئے مسجد کے اندر جانا گئے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کندھے تے، حضرت علی دے کندھے تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھیا، دوسرا ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے رکھ دے ہیں تو حضور علیہ السلام مسجد کے اندر جا رہے ہیں، طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہوئی ہوئی، لاغر ہوئی ہوئی، کمزور ہوئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام انج جا رہے ہیں کہ زمین دے اوتے نبی علیہ السلام دے پیر مبارک گھسڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے گئے، مسجد کے اندر تشریف لے گئے، رستہ بنیا، حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما گئے، نماز مکمل ہوئی، نماز دے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دیوار دے نال ٹیک لگا کر کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے ہیں اور اپنے صحابہ تاحت نگاہ صحابہ دی جماعت ہے تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے نے نال فرماندے ہیں او میری جماعت، او میرے صحابہ، او میرے وفادار پیار والے محبت والے، او صحابہ دی جماعت، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے نو اختیار دیتا گئے، ایک بندے نو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیتا گئے، اگر وہ دنیا تے رہنا چاہے تاوی دی مرضی گئے، اگر وہ اللہ دے کول آنا پسند کرے تاوی دی مرضی گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے وال ویکھدے گئے، ایک دوسرے نال چہمگویاں شروع ہویاں، او میاں کون ہو سکتا ہے اتنا بڑا خوش نصیب کہ جنوں اللہ تبارک و تعالی اختیار دین کہ دنیا تے رہنا چاہو تے دنیا تے رہ لو، اگر اللہ کو لانا پسند کرو اللہ کو لا جاؤ، اے اللہ تے پاک پیغمبر تو سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھاں بھر آئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو بعض نصیحتاں فرما رہے ہیں، نال فرما دینے کہ میاں کسے دا قرضہ رہ گیا ہوئے تے آ کر کے لے لوے، کسے دا بدلہ کوئی رہ گیا ہوئے تے آ کر کے لے لوے، کسے دا میں کوئی لینا دینا ہوئے تے آ جا کر کے میرے کولوں لے لوے۔ ایک صحابی اگے ہوئے، اگے ہو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کردا گئے، اللہ دے پاک پیغمبر میں تہاڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میاں بدلہ لے لے۔ او صحابی عرض کردا گئے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں تسی مینوں چھڑی، جدوں تسی مینوں ماریا سی اس وقت میرے ہاتھ دے اندر چھڑی گئے، ہن میرے ہاتھ دے اللہ اکبر، جدوں تسی مینوں ماریا سی ادوں میں تہاڈے ہاتھ اندر چھڑی سی، مگر اس وقت میرے کول چھڑی کوئی نہیں گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ نو حکم فرما دے گئے کہ انہوں چھڑی لیا کر کے دیو، چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام جو تلوار نکالی، فرمایا میں گردن اتار دیا جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدلے دی بات کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اس بندے نو بدلہ پورا کر لین دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کردا گئے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں تسی مینوں ماریا سی نا اس وقت میرے جسم دے اوتے کپڑے کوئی نہیں سن۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ تو کپڑا ہٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں آؤ میاں جلدی، آؤ میاں بدلہ لے لے، اپنا بدلہ پورا کر لے۔ او صحابی سوٹی نو توڑدا مروڑدا گویا اور اکھاں دے وچ آنسو بھردا گویا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جس میں اطہر و انور و اعلیٰ اولا برتر و بالا بلند و بالا جس میں اطہر دے لیٹ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیٹ مبارک چمدا گئے، نال فرماندا گئے اللہ دے پاک پیغمبر گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں سی، اللہ دے پاک پیغمبر گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں سی، میں تے اے چاہندا سا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم اطہر نو اپنے لبانا لالما چم لواں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے، آخری ایام آخری گھڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آخری گھڑیاں کن حالاتوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے گئے، ذرا توجہ کرنا پیر پیارے، ذرا توجہ کر۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے دے اندر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات تمام ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں آج کی دیواری گئے، آج کی دیواری گئے، تو تمام ازواج مطہرات نے جواب دیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر آج تہاڈی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیواری گئے، آج عائشہ دیواری گئے، اور جدوں تک اللہ دے پاک پیغمبر تسی چاہو ادوں تک ہی عائشہ دیواری گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر گھر دے اندر موجود گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، فی یومی و فی بیتی ورأسہ بین سحری و نحری، فی یومی و فی بیتی ورأسہ بین سحری و نحری، بین سحری و نحری، بین سحری و نحری،
کہ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے دے اندر سن، میرے گھر دے اندر سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک وراسہ بین سحری و نحری، حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک میرے کلیجے نال لگیا گیا، میرے سینے نال لگیا گیا، تو میں اللہ دے پاک پیغمبر واسطے اللہ نو عرض کر رہی ہاں، ہاتھ اٹھا کر کے میں اللہ نو عرض کیتا گئے، فرمایا ادگی بالباس رب الناس واشفی انت شافی واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ میں دعا والے ہاتھ اٹھائے گئے، میں اللہ دے حضور دعا دیاں دیاں لائیاں ہویاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر میرے کلیجے نال لگیا گیا، اور میں دعا والے ہاتھ اٹھائے گئے اور اللہ کو دعا کر رہی ہاں، ادگی بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ دعا دی بس کر، دعا دی بس کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی دیر گزری کہ حضرت ماں فاطمہ گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئیاں، آ کر کے عرض کر دیا گئے ہائے میرے بابے نو کنی تکلیف گئے، ہائے اج میرے بابے نو کنی تکلیف گئے، ہائے اج میرے بابا کنی تکلیف دے اندر گئے، اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دے اوتے لیٹ گئیاں، آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دے اوتے سر رکھ دیتا گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کان دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، فاطمہ غم نہ کر، فاطمہ پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تو میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلی وہ فرد ہوئے گی جڑی جنت دے اندر آ کر کے سب تو پہلے میرے نال ملاقات کرے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ بات سن کر کے حضرت ماں فاطمہ خوش ہو گئیاں اور نال ہی فرما دیا گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دروازے دے تے کوئی بندہ آندا ہے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاندا گئے، اور جدوں اسی باہر جانے ہاں دروازے دے ویکھن واسطے باہر جانے ہاں تے او بندہ نظر نہیں آندا، غائب ہو جاندا گئے۔ اللہ اکبر۔ دروازے تے بندہ آندا ہے، دروازہ کھٹکھٹاندا گئے کہ جدوں اسی ویکھن واسطے جانے ہاں او دروازے تے نہیں ہوندا، غائب ہو جاندا گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ فاطمہ اے اوے جڑا ماواں کولوں بچے چھن کر کے لے جاندا گئے، اے اوے جڑے بھائیاں دے بازو بھائیاں نالوں بھائیاں نو جدا کر جاندا گئے، اے اوے جڑا کدی بھی خالی نہیں جاندا، اے او بندہ ہے جڑا دنیا تو کدی بھی خالی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں کہ فاطمہ اے تیرے بابے نو لین واسطے آیا گئے، مگر ادوں تک اندر آن دی اجازت نہیں ہوئے گی جدوں تک تیرا بابا نو حکم نہیں فرمائے گا۔ واہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ نے کیا شان بڑھائی گئے۔ اتنی دیر گزری تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر کے عرض کر دے گئے اللہ دے پاک پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر اسرائیل یعنی تہانوں لین واسطے فرشتہ آیا ہوا گئے، اگر اجازت دیو تے وہ اندر آ جائے گا، اگر اجازت نہیں دیو گے اتھوں ہی واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے آخری گھڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے ہیں میں اللہ دی رفاقت کو پسند فرمایا گئے، اللہ تبارک و تعالی دی رفاقت کو پسند فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے کہ حضور علیہ السلام دا ان سر مبارک میرے سینے نال لگیا گیا تو ساڑھے قریب تو میرا بھائی عبد الرحمن گزریا گئے. عبد الرحمن دے ہاتھ دے اندر ایک مسواک پکڑی گئی جڑی کھجور دی چھڑی تو بڑی گئی گئے. اس مسواک وال نبی علیہ السلام نے اکھاں اٹھائیاں. میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ السلام مسواک فرمانا چاہتے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا گئے میں اپنے بھائی دے کولوں تازہ مسواک لے کر کے اپنے دندا اپنے منہ دے اندر چبا کر کے نبی علیہ السلام نے دیتی. حضور علیہ السلام نے اس وقت مسواک فرمائی دوبارہ مینوں دیتی گئے. میں دوبارہ اپنے منہ دے اندر لے کر کے چبائی گئے. محبوب کا محبوب کی محبوبیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار اور محبت اس قدر بنایا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ دا پیار اور محبت اس قدر رکھا گئے. توجہ کرو بھی پیارے وقت کیا گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخر وہ گھڑیاں آئیاں کہ جس گھڑیاں دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے. آخر وہ گھڑیاں آئیاں انہاں گھڑیاں تو آج نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا گئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر ان ہاتھ اٹھائے اٹھا کر کے اللہ کو عرض کر رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ میں تیری رفاقت پسند کردا ہاں. اللہ میں تیری رفاقت پسند کردا ہاں. اور آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ نیچے آنے شروع ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے. حضور علیہ السلام فوت ہو کر کے اللہ دے حضور پہنچ گئے. اللہ اکبر. مدینے دے اندر خبر پھیل گئی. آگ نالوں زیادہ تیز خبر پھیلی. آگ نالوں زیادہ تیز خبر پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا. کوہرام ایسا مچیا کہ ایک بچہ بکریاں چرا رہا گئے. بکریاں چراندے ہوئے غش کھا کر کے گر جا گئے. دوبارہ اٹھتا ہے دوبارہ غش کھا کر کے گر جاندہ گئے. پھر اٹھتا ہے پھر غش کھا کر کے گر جاندہ گئے. حضرت ابو بکر قریب ہوئے اور ماندے نے وہ کیے تینوں کی ہو گیا گئے کیوں اتنا غش کھا کر کے گر رہا گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردہ گئے تو ہانوں نہیں پتا مدینے دا اس وقت کی حال گئے تو ہاڑے علم دے اندر نہیں گئے. قد مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قد مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے. اسی یتیم ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھبراندے ہوئے بھارے قدماں دے نال حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر تشریف لے کر کے آئے. آ کر کے دیکھتے گئے کہ نبی علیہ السلام دے اتے چٹی چادر سفید چادر پائی ہوئی گئے. بیٹھیا چہرے تو ہٹا کر کے حضرت ابو بکر دیکھتے گئے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. بوسے دیتے نبی علیہ السلام دا چہرہ چوم دے گئے بوسا دے گئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھتے سیو ویر پیاریا مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی ہے. فرماتے ہیں خبردار جس بندے نے زبان تو نکالیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے ہیں میں ابھی گردن الگ کر دیاں گا. نبی علیہ السلام دنیا تو نہیں گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر پریشان ہوئے اور ادھر دیکھتے صحیح ذرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے معزن حضور علیہ السلام دا بانگا بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جا رہے ہیں بے ہوش ہو کر کے گردے گئے. فرماتے ہیں میں مدینے دے اندر نہیں رہنا. ایتھے مینوں میرے پاک پیغمبر نظر نہیں آن گے. ایتھے مینوں میرے پاک پیغمبر نظر نہیں آ رہے. اس واسطے میں مدینے دے اندر نہیں رہنا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر تشریف لے کر
کر کے آئے. آ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو رو کر کے اکھاں کھالیاں بڑیاں ہویاں. حضرت ابو بکر دی داڑھی بھیج رہی گئے, آنسواں داڑھی بھیج رہی گئے. حضرت ابو بکر نے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے گئے من کان یعبد اللہ من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت. او میاں او صحابہ او ایمان والے او کلمہ پڑھن والے لوگوں, من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت. جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرن والا گئے, جڑا بندہ اللہ نو پوجدا گئے, جڑا بندہ اللہ نو معبود مندا گئے, اونوں چاہیدا گئے کہ او بندہ اللہ نو ہی معبود منے. کیوں؟ فہو حی لا یموت, اس اللہ نو موت نہیں آن والی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جیڑا بندہ آج تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد رسول اللہ دی عبادت کردا سی, جیڑا بندہ انہاں نو پوجدا سی, اونوں چاہیدا گئے کہ انہاں نو نہ پوجے, انہاں دی عبادت نہ کرے, انہاں نو نہ پوجے, انہاں دی عبادت نہ کرے. کیوں؟ اس واسطے فإن محمدا قد مات, کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے, کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آن حضرت میرا ویر درا متعارف کراواں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگ ڈگ جاندے گئے, بے ہوش ہو کر کے حضرت بلال فرماندے گئے میں مدینے دے اندر نہیں رہنا, اس واسطے کہ مدینے دے اندر ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے. دوڑتے جا رہے گئے مدینے تو پاگے دوڑ رہے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے گئے پکڑو بلال کو, روکو روکو بلال نہ جاوے, بلال نہ جاوے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکیا, روک کر کے حضرت ابو بکر فرماندے گئے بلال او بلال او بلال بلال او بلال. ہوش کر بلال کی ہو گیا گئے, کی ہو گیا گئے, کیوں اتنا گھبرایا, کیوں اتنا اس طرح کرے گا گئے. بلال بلال سانو چھڑ کر کے نہ جاویں, کیوں اللہ دے پاک پیغمبر بھی چلے گئے, تو بھی سانو چھڑ کر کے جائیں گا. اللہ اکبر. بلال اذان دا وقت ہو گیا گئے, اذان دے بلال. حضرت بلال فرماندے گئے میرے کولو اذان نہیں کہی جانی, میرے کولو اذان نہیں دیتی جانی, لہذا میں اذان نہیں کہاں گا. اللہ اکبر. مجبور کیتا کہ صحابہ نے حضرت بلال نو اذان دین واسطے حضرت بلال کھڑے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ مار دے گئے. فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا اشہد ان لا محمد رسول اللہ. جدو کلمہ پڑھ دے گئے, جدو تکبیر پڑھ دے گئے اشہد ان محمد محمد محمد, اس مقام تے آ کر کے حضرت بلال دی نظر پئی منبر رسول دے تے مصلی امامت دے نظر پئی گئے. تو حضرت بلال دے کورو پورے الفاظ ادا نہیں ہوئے. حضرت بلال فرماندے گئے بے ہوش ہو کر کے گر گئے. فرماندے گئے نہیں نہیں نہیں, ہن میرے کولو مدینے دے اندر نہیں رہا جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر نظر نہیں آ رہے, اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, فرمایا وما محمد الا رسول. اللہ اکبر اللہ اکبر. وما محمد الا رسول. ٹائم دس دیو بھائی. میں پچھلی باری بھی عرض کیتا سی کہ اتنے سامنے ایک کلاک ایک گھڑی اتنے لا دیو تاکہ آسانی ہو جائے, ذرا ٹائم دا پتہ چلتا رہے. بہرحال دعا ہے ویرو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ دے اندر سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ساڈا بیٹھنا جمعہ پڑھنا
میرا پڑھانا تہاڈا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رہی زندگی تے انشاءاللہ پھر عرض کریں گے آ کے اللہ تبارک اتوں انشاءاللہ بیان شروع کریں گے۔ اگر دوبارہ حاضری دا موقع دیو گے اللہ کی مہربانی نال انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ساڈا بس یہ ہوئی ہے دین دے کام دے اندر لگے ہوئے، دین دیاں خدمات اللہ تھڑیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائی اے لائیو پروگرام چل رہے، بند کر دو۔